الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بڑائی بڑھائی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک حاکم رازق داتا اور دستگیر ہے. درود و سلام آقا دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر. عزیز سامعات، آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت تلاوت کی ہے. میرا موضوع صبر، شکر اور ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے
انسان کی تخلیق کی، انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ دنیا کے معاملات بھی رکھ دیے، کہیں خوشیاں رکھ دی، کہیں غمیاں رکھ دی، کہیں سکون رکھ دیا، کہیں پریشانیاں رکھ دی، کہیں خوشحالیاں رکھ دی، کہیں تنگ دستیاں رکھ دی، کہیں اللہ رب العالمین نے تندرستیاں رکھ دی، کہیں بیماریاں رکھ دی۔ یہ دنیا کے اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں اور وقت بدلتا ہی رہتا ہے، اور انسان اللہ رب العالمین کو یاد کرتا رہتا ہے جیسے جیسے اس کو تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے۔ تکلیفیں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، خوشیاں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لگاتا بھی وہی ہے، کاٹتا بھی وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو مضبوط اور پختہ کرنے کے لیے، انسانوں کی آزمائش کے لیے دنیا میں بیش بہا نعمتیں عطا کی، کہیں مال و دولت عطا کر دیا، کہیں اولاد عطا کر دی، کہیں اللہ رب العالمین نے باغات اور محل عطا کر دیے۔ تو یہ دنیا کی زندگی محض امتحان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الحساب ہے۔ دنیا میں عمل کرتے جاؤ، کیونکہ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو دنیا میں بونا ہے وہی قیامت کو کاٹنا ہے۔ تو دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، اصل سکون تو اللہ کی جنتوں میں ہی ملے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی جنتوں کا وارث بنائے۔ عزیز سامعات، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتے ہیں، کائنات کے لوگوں، ہم تمہیں کچھ خوف دے کر آزمائیں گے، کسی چیز کا خوف دلا کر، کسی دشمن کا، کسی کام کا، کسی عذاب کا ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں بھوک سے دوچار کر کے آزمائیں گے، تمہیں مالوں کی کمی میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، تمہارے اندر سے کسی کو فوت کر کے تمہیں آزمائیں گے، تمہارے مال و اموال میں سے کچھ کمیاں کر کے تمہیں آزمائیں گے کہ تم ان ساری آزمائشوں پہ پورے اترتے ہو کہ نہیں۔ اگر تم ان آزمائشوں پہ پورے اترو گے تو اللہ فرماتے ہیں، میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے مصائب پہ صبر کرنے والے میرے بندوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب ان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ، ہم تیرے ہی بندے ہیں، مرنے کے بعد ہم نے تیرے پاس ہی واپس آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی چیز کا خوف دلا کے، جیسے کسی دشمن کا خوف ہے، یا صحابہ کرام کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر وقت کفار کی طرف سے خطرہ رہتا، کوئی دشمن آ کر حملہ نہ کر دے، یا آج کے دور میں دشمن ملک کی طرف سے کوئی خطرے رہتے ہیں، یا اسی طرح کسی عذاب کا خوف، جیسے لوگ بڑا شور مچاتے ہیں کہ فلاں ملک میں زلزلہ آیا تو اب پاکستان میں بھی آنے والا ہے، تو کمزور ایمان والے لوگ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ تو اسی طرح آندھی بھیج کر، طوفان بھیج کر، سیلاب بھیج کر، مختلف قسم کے عذاب بھیج کر تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ تم ایسے مصائب میں میرے اوپر ایمان بھی رکھتے ہو یا نہیں، یا ان مصیبتوں سے گھبرا کر تم اللہ کو چھوڑ دیتے ہو، کیا کرتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مصائب سے بچا کر رکھے۔ اور ہمیں ہر وقت یہ بھی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے صبر دے۔ صبر کرنے والا اللہ کا بہترین بندہ ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ جو بندہ مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے، اللہ نے اس کا اجر سوائے جنت کے کچھ نہیں رکھا۔ لیکن ہم خود نہیں کہہ سکتے اللہ مجھے صبر دے۔ ایک دفعہ مصیبت کے آنے سے پہلے ہم کیوں کہیں؟
ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص دعا کر رہا تھا، اللہ مجھے صبر عطا کر، اللہ مجھے صبر، حالانکہ اس کو کوئی مصیبت بھی نہیں آئی۔ صبر تو مصیبت میں ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مصیبت کو خود دعوت دے رہے ہو، کیونکہ صبر تو مصیبت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ سے یوں دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں مصیبتوں سے تکلیفوں سے بچا کر رکھنا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کبھی آ جائے تو اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا کرنا۔ تو فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم کسی دشمن کے خوف سے گھبرا کر اللہ کو بھول جاتے ہو یا اللہ کو یاد کرتے ہو۔ پھر فرمایا والجوع، بھوک کا، تمہیں بھوک کی آزمائش میں ڈالیں گے کہ تم بھوک میں، جب تمہیں بھوک لگتی ہے تو تم حرام کھاتے ہو یا حلال کھاتے ہو، یا تم کچھ نہ ملنے کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ تو نہیں دیتے، کیونکہ غربت ایک ایسی چیز ہے جس میں ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے فقر و فاقے سے محفوظ رکھنا۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں فقر و فاقے سے محفوظ رکھنا، کیونکہ بعض اوقات ایسی غربت آتی ہے جس میں انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھوک کی کمیوں سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا ہم تمہیں بھوک دے کے آزمائیں گے، اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہی نہیں، اللہ ہمیں بچا کر رکھے۔ جو لوگ صحابہ کرام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، بھوک تو انہوں نے کاٹی، سارا دن کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور اگر کھاتے تو کھجوروں کی گٹھلیاں کھا کر گزارا کرتے، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے، درختوں کی جڑیں کھا کر گزارا کرتے۔ اور وہ بتاتے ہیں لوگوں تمہارے پاس تو اتنا کچھ کھانے کے لیے، ہم جب درختوں کی جڑیں اور پتے کھایا کرتے تھے تو جب ہم پخانا کرتے تو ایسے لگتا جیسے بکری کی مینگنیاں ہوتی، اتنی خشکی پتے کھا کھا کر۔ تو پھر بھی ان کے ایمان ڈولے نہیں، ان کے ایمان ہلے، ان کے ایمان اتنے مضبوط تھے کہ اگر ان کے ایمان کے ساتھ کوئی پہاڑ ٹکرا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ان کے ایمان میں آنچ تک نہ تھی، ایسے ایماندار لوگ تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم بھوک میں صبر کرتے ہو یا نہیں، یا تم بھوک میں اللہ کو بھول جاتے ہو یا نہیں، یا تم بھوک میں اللہ کی ناشکریاں تو نہیں کرتے۔ آج بھی کئی ایسے لوگ جو دین سے دور ہیں، جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے، جو ساری زندگی ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اگر ایک دن کمی آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ بلا مصیبت ہمارے لیے تھی، کچھ ملتا ہی نہیں کھانے کو، کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری ناشکری کی وجہ سے جو تم کہتے ہو نا کہ ہے ہی نہیں، تو میں واقعتاً ختم کر دیتا ہوں۔ تو جو لوگ، اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری ناشکری کرو گے، کفر کرو گے تو میرے عذاب بھی بڑے سخت ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم بھوک میں صبر کرتے ہو یا نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول اور قواعد بیان کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، حرام چیز تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حلال اور پاکیزہ چیز کھانی، حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کسی ایسی زمین میں، ایسے وطن میں، ایسے ملک میں جہاں پر کمی بیشی آ گئی اور حلال کی اس کو خوراک میسر نہیں ہے اور وہ اس کے مرنے کا خطرہ ہے، تو اللہ نے فرمایا پھر جو حرام چیز ہے اپنی جان بچانے کے لیے، عادت کے طور پہ نہیں، نہ زیادتی کرنی ہے نہ عادت بنانی ہے، غیر باغ ولا عاد، فرمایا اگر کوئی ایسی حلال چیز میسر نہیں تو پھر جو بھی کھانے کو ملے اپنی جان بچانے کے لیے اتنا سا کھاؤ کہ تمہارا گزارا ہو سکے، تمہاری جان بچ جائے۔ اور پھر فرمایا غیر باغ ولا عاد، اتنا نہیں کھانا کہ پیٹ ہی بھر کر کھا لو، یہ ایسے نہیں کھانا کہ تمہاری عادت ہی ہو جائے۔ اور پھر فرمایا پھر اللہ سے بخشش بھی مانگنی ہے، اور اگر بخشش مانگو گے تو اللہ غفور رحیم ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی دے کر ہم تمہیں آزمائیں گے کہ کون اس مصیبت میں صبر کرتا ہے، گھاٹا پڑ گیا مال میں، کاروبار میں، دکان میں، اس کے علاوہ کھیتوں میں، اور آج کل جو صورتحال بنی ہوئی ہے، بارشی پانی جو ہے ہر طرف پھیل رہا ہے، اور گندم جو ہے لوگوں کی نقصان کے اندر ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اس بارش کو وہاں لے جائے جہاں اس کی ضرورت ہے، اللہ بارشوں کے موسم میں ہماری گندم کی حفاظت فرما، اللہ جو فصلیں ہیں کسان بیچارے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ تو فرمایا یہ مالوں کی کمی دے کے ہم تمہیں آزمائیں گے
کہ تم اس میں صبر کرتے ہو یا نہیں. اور اگر انسان اللہ کی آزمائش پہ پورا اترتا ہے تو فرمایا یہ دنیا کی مصیبتیں تو آنی جانی ہیں. جیسے انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے مصیبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، پھر فرمایا آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اور جو بندہ دنیا میں صبر کرتا ہے اللہ اس کو آخرت میں جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں. ایک دفعہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے اندر ایسے فرمایا ایک بندہ انگلی ڈبوتا ہے اور انگلی باہر نکالتا ہے، جو پانی اس کی انگلی کے ساتھ لگا ہے یہ دنیا کی زندگی، اور جو پانی سمندر کے اندر ہے یہ آخرت کی زندگی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کی مصیبتیں وقتی ہیں، یہ آنی جانی ہیں. یہ جیسے پانی کا ایک قطرہ ہاتھ پہ لگا اور پانی خشک ہو گیا، ایسے ہمارا سانس نکلا تو دنیا کے اندر ہمارا سلسلہ ختم ہو گیا. تو فرمایا جو ان مصیبتوں میں صبر کرتا ہے، مال و دولت کی کمی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس میں اللہ کی ناشکری نہیں کرتا. اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، ہم اس میں شکریہ ادا نہیں کرتے، لیکن جب ایک دن کمی آتی ہے تو ہم ناشکری پہ اتر آتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں آزما رہا ہوں کہ تم اس میں صبر بھی کرتے ہو یا نہیں. تو فرمایا اے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان مسائل میں صبر کرتا ہے ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے. آگے فرمایا والانفوسی، جانوں کی کمی سے تمہیں آزمائیں گے، تمہارے اندر کسی عزیز کو فوت کر کے تمہیں آزمائیں گے کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں. اور یہ معاملہ تو ایسا ہوتا ہے جس کا فوت ہوتا ہے اسی کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ صبر کروں کیسے کروں کب کروں. ہمارے لیے تو آسان ہوتا ہے زبان سے کہنا کہ صبر کرے، لیکن صبر اس سے آتا ہے جسے اللہ عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد بھی بیان کر دیے ہیں کہ جو بندہ صبر کرتا ہے. آپ نے واقعہ سنا نا ایک ام سلیم رضی اللہ عنہ کا، جن کا بیٹا فوت ہوا، شوہر کہیں گئے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو نہلایا دھلایا، اپنے بیٹے کو جو فوت ہو گیا شوہر کی غیر موجودگی میں، اس کو نہلایا دھلایا، کفن پہنایا، ایک کمرے میں رکھ دیا. جب شوہر آیا تو کیا کہتی ہے، وہ پوچھتے ہیں میرے بچے کا کیا حال ہے، تو کہتی ہیں پہلے سے سکون میں. جھوٹ بھی نہیں بولا. کیوں کہا کہ دنیا کی مصیبتوں سے آرام پا گیا. فوت ہو جاتا ہے جو انسان وہ دنیا کی مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے. تو اس انداز سے انہوں نے لفظ بولا کہ میرا شوہر تھکا ہوا آیا ہے کام کاج کر کے، اتنے دنوں کے بعد آیا اور میں آتے ہی ان کو واویلا کر کے تنگ کروں، رلاؤں، پریشان کروں. کتنی وہ پہاڑ تھی ایک صبر کا کہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ پہلے سے سکون میں. حالانکہ ہم نے سنا کہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ برداشت ہی نہیں کرتی. ایک ماں کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، اس کو کفن پہنا کے کمرے میں رکھ دیا، تو شوہر کو کیا کہتی ہے پہلے سے سکون میں. اللہ اکبر. اور جب رات گزرتی ہے، کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں، رات گزارتے ہیں، تو صبح وہ نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو کہتی ہیں اللہ کے بندے مجھے ایک بات کا جواب تو دے جاؤ. اگر کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی ہو تو وہ اپنی امانت واپس مانگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں امانت تو واپس کرنی چاہیے. تو کہتی ہیں جو اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تھا نا وہ اللہ کی امانت تھی ہمارے پاس، وہ اللہ نے واپس لے لیے. دنگ رہ جاتے کہ میرا بیٹا فوت ہو چکا ہے تو نے بتایا بھی نہیں. بڑے پریشان ہوتے ہیں. کہتی ہیں کہ اللہ کے بندے دل کے اوپر پتھر رکھ کر اس بات کو چھپایا کہ میرا شوہر سفر کی صعوبتیں اور مصیبتیں برداشت کر کے آ رہا ہے، آتے اس کو میں تکلیف دوں، پریشان کروں. میں اس بات کو پسند نہیں کرتی تھی. ان کو دیکھیں اور آج ہم اپنے رویے دیکھ لیں. آج ہم اگر اپنا رویہ دیکھیں تو ہمارا تو کوئی حال ہی نہیں. چھوٹی سی چوٹ لگتی ہے شوہر کو فون کر کے اتنا ہم تنگ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، بھاگو جلدی آؤ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ان کا بیٹا فوت ہو گیا. اللہ اکبر. کیسے والے ایک لوگ تھے. اسی لیے تو اللہ نے دنیا میں ان کو جنت کی خوشخبریاں دے دی تھی. دنیا کے اندر خوشخبریاں دی، اور جب کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا بڑے پریشان ہوئے. جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات عرض کرتے ہیں، رات کا معاملہ بتاتے ہیں کہ ہم نے میاں بیوی نے رات بھی بسر کی، کھانا بھی کھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری اس رات میں برکت کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کو لگی تو اس ایک بیٹے پہ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو 7 بیٹے عطا کیے، اور 7 کے ساتھ حافظ قرآن بنے. یہ والدین کے صبر کا نتیجہ تھا. اور یہاں پہ بس نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کروائی، آپ 7 آسمانوں سے بھی اوپر جنتوں کی سیر کر رہے ہیں.
تو جنت کے ایک محل سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے. آپ پوچھیں جبریل یہ کس کا محل ہے, کہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا یہ غمیسہ کا محل ہے. غمیسہ کون تھی؟ یہ وہی ام سلیم, ان کا نام وہ غمیسہ تھا اور کنیت ام سلیم تھی. کہا یہ وہ غمیسہ ہے جس نے اپنے بیٹے کی وفات پہ صبر کیا تھا. آج اللہ نے اس کو یہ صلہ دیا ہے کہ آپ کو اللہ نے ان کے محل سے خوشبو سنگھا دی ہے. سبحان اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مصیبت پہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو جنت عطا کرتے ہیں. اور صبر کون سا؟ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. اصل صبر وہ ہے جو مصیبت پہنچتے ہی کیا جائے. آج ہمارا صبر بھی عجیب قسم کا ہے. تکلیف پہنچتی ہے ہم روتے ہیں, پیٹتے ہیں, واویلا کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں میرا تو صبر ہی ہے. تو یہ صبر نہیں. اصل صبر مصیبت پہنچتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے. ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبرستان میں گئی, قبر کے پاس بیٹھ کے روتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو. تو اس کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے, تو کیا کہتی ہے تمہارا کوئی مرا ہو تو تمہیں پتہ چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے گزر گئے. اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث نہیں کی کہ نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, تم نے مجھے جواب کیا دیا, تم نے گستاخی کی. نہیں, خاموشی سے صبر کے ساتھ گزر گئے, کوئی جواب نہیں دیا. اس عورت کو بعد میں پتہ چلا تمہیں پتہ نہیں کون تھے؟ کہتی ہے نہیں مجھے تو نہیں پتہ. اس کو بتایا گیا یہ تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی پریشان ہوئی, بڑی گھبرا گئی, ڈر گئی کہ میں نے کیا بول دیا, اور گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پہلے تو اپنی غلطی کی معذرت کی, پھر کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اب صبر کرتی ہوں. فرمایا نہیں, اب صبر نہیں ہے. صبر وہی تھا جو مصیبت پہنچنے کیا جاتا. آج ہم واویلا کر کے بعد میں کہتے ہیں اب صبر ہی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے, لیکن صبر ایسا صبر تکلیف پہنچتے ہی فرمایا اس کا صلہ اللہ نے جنت کے علاوہ کچھ رکھا ہی نہیں. اللہ اکبر. ہمیں پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں مصیبتوں سے بچا کر رکھے. تو فرمایا دشمن کا خوف دے کر, بھوک مسلط کر کے, کاروبار میں گھاٹا ڈال کر, کسی کو فوت کر کے, باغات اور میووں کی کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے کہ کیا تم اس میں صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے. اور فرمایا اگر کسی انسان نے دوسرے انسان کو تکلیف دی, ایک انسان کو تکلیف دیتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین وہ انسان ہے جو لوگوں کی مصیبتوں پر صبر بھی کرتا ہے, لوگوں کی تکلیفوں پر صبر بھی کرتا ہے, اور لوگوں کے ساتھ اچھا میل جول بھی رکھتا ہے. یعنی ایسا نہیں کرتا کہ اس نے مجھے تکلیف دی ہے میں نے اب اس کو بلانا ہی نہیں, ایسا نہیں کرتا. جو مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے اور کوئی انسان اس کو تکلیف دے رہا ہے, اس تکلیف میں وہ صبر کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے, توڑتا نہیں. فرمایا یہ ایسا انسان ہے جو ہے بہترین انسان ہے. اور وہ شخص جو لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر بھی نہیں کرتا اور لوگوں کے ساتھ میل جول بھی نہیں رکھتا, یہ برا ترین آدمی ہے. تو فرمایا کسی انسان کی دی ہوئی تکلیف پر بھی صبر کرنا, اس پہ بھی اللہ تمہیں اجر عطا کریں گے. اور پھر اجر اللہ سے مانگ لیں. اللہ اس نے مجھے تکلیف دی, اللہ میں اس کو کچھ نہیں کہوں گی, میں صرف تجھ سے اجر مانگ رہی ہوں. تو فرمایا پھر اللہ ایسے انعام دیں گے, وہ جنت کی شکل میں انعام ملیں گے, وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکل میں انعام ملیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں پھر ایسی نعمتوں سے مالا مال کریں گے جس کا کوئی حساب ہی نہیں. اور آج اگر ہم کسی کی دی ہوئی تکلیف پر صبر کریں گے تو اللہ سے ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ اس نے مجھے تکلیف دی تو مجھے بدلہ عطا کر, تو وہ اپنی شان کے مطابق دے گا جیسی اس کی شان ہے, اور اس کی شان بہت اعلیٰ ہے, اور جب وہ درجے دینے پہ آتا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. تو ہمیں اللہ سے ہی سارا کچھ مانگنا چاہیے. فرمایا دین کی صورت میں, دین کے معاملے میں بھی تکلیفیں آ سکتی ہیں, مصیبتیں آ سکتی ہیں, پریشانیاں آ سکتی ہیں. دین کے معاملے میں لوگ آپ کو تنگ کریں گے, پریشان کریں گے, مصیبتوں کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے. تو فرمایا ایسے لوگ جو دین کے معاملے میں تمہیں تکلیف دیتے ہیں تو بھی تم نے صبر کرنا ہے, تنگ آ کر دین سے دوری نہیں اختیار کرنی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم سفر کر رہے ہو, سفر کے اندر کوئی مصیبت آ گئی ہے اس پر صبر کرنا, کوئی بیماری آ گئی ہے اس پر صبر کرنا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لوگوں بیماری کو برا نہ کہو, بیماری کو برا نہ کہو. بیماری کو برا کیوں نہیں کہنا؟ اس لیے کہ بیماری گناہوں کے بخشش کرنے کا سبب ہوتی ہے, گناہوں کی بخشش کا سبب ہوتی ہے بیماری. یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھ گیا, انسان نے اس پر صبر کیا تو اس کے لیے بھی اجر ہے جنت. فرمایا کہ
انسان کے گناہ اللہ تعالیٰ بیماری کی وجہ سے معاف کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی انسان کو ایک مقام دینا چاہتا ہے اور اس کے گناہ بڑے زیادہ ہیں، وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو پھر اللہ اس کو بیمار کرتے ہیں، پھر اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں تو اللہ اس کو وہ مقام عطا کر دیتے ہیں۔ بیماری کو برا کہنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ بیماری ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے۔ اب اس میں ایک اور بھی اصول اللہ نے بیان کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سب سے بہترین اس کی عبادت، اور ایسے عبادت گزار کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کون سا انسان؟ جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے، اگر وہ انسان بیمار ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں یہ میرا بندہ بیمار ہو گیا ہے، جیسے یہ تندرستی کے عالم میں میری عبادت کرتا تھا تو تم اس کا ثواب لکھتے تھے، ایسے ہی اس کا ثواب اب لکھو کیونکہ اس کو میں نے بیمار کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بیماری میں صبر کرنا، اور اگر ہم اپنا رویہ یہ بنا لیں کہ مصیبتیں ہمارے گھر آئی ہوئی ہیں، مصیبتوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اللہ کو ہم ہی ملے تھے یا ہم ہی رہ گئے تھے ان مصیبتوں کے لیے، تو یہ کل میں کفریہ ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسے الفاظ آتی ہوں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جب اللہ کے دین کو سننے آتا ہے، آپ دین سننے آئے نا، ماشاءاللہ اللہ آپ کی قدر فرمائے، اور آپ کی شان کوئی عام نہیں ہے، آپ فرشتوں کے پروں کے اوپر چل کر آئے ہیں اور آپ کے اوپر انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ جو بندہ اللہ کا دین سیکھنے آتا ہے اللہ کے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کے اوپر برس رہی ہوتی ہے اور اللہ اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال بیان کی، ایک بندہ ہے وہ اللہ کا دین سیکھنے آیا، وہ سب سے آگے جا کر بیٹھا، جتنا امام کے قریب ہوگا اتنی رحمتیں زیادہ برسیں گی۔ ایک بندہ اس کو جہاں جگہ ملی وہ وہیں بیٹھ گیا، ایک بندہ اس نے دور کھڑے ہو کے دیکھا جگہ نہیں، وہ واپس چلا گیا، تو جو واپس چلا گیا اللہ نے اسے منہ موڑ لیے، جو مجلس کے اندر آگے بیٹھا اللہ کی رحمتیں زیادہ آگے اس کے اوپر برس رہی ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں، ہماری تو الحمدللہ یہی بھاگ دوڑ ہوتی تھی، میں جاؤں سب سے پہلی صف میں بیٹھوں، آپ کوشش کیا کریں کہ سب سے پہلی صف میں بیٹھیں، اللہ کی رحمتیں ہم لوٹ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے آپ نے ایک بات بیان فرمائی، اللہ پہلی صف والوں پر اپنی رحمت نازل فرما، تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری والوں پر بھی، آپ پھر فرماتے ہیں اللہ پہلی صف والوں پر اپنی رحمت نازل فرما، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری صف والوں کے لیے بھی دعا کر دیں، فرمایا اللہ پہلی صف والوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، 3 بار پھر فرمایا اللہ دوسری والی پہ بھی رحمت فرما دے۔ تو کیا مطلب ہے؟ پہلی صف، پہلی لائن، سب سے آگے بیٹھنا یہ اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں، کوشش کریں، ہم دین سیکھنے آتے ہیں، دین کا رنگ ہمارے اوپر چڑھنا چاہیے، ہم جو بات سنیں اس پر عمل کریں، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے۔ تو فرمایا جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ، تو فرمایا بیماری پر صبر کرنا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اللہ ہم سب کو ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ اللہ مجھے آرام دے دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں آرام دے دے، لیکن اگر تم اس بیماری پر صبر کرو گی نا تو تمہارے لیے جنت ہے، میں ضمانت دے رہا ہوں۔ کون ضمانت دے رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے دے اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جنتی نہ ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ جنتی ہے۔ تو اب اس عورت نے پھر ایک عرض کی، کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اس تکلیف میں صبر کروں گی، لیکن آپ میرے لیے ایک دعا کریں کہ مجھے جب مرگی کا دورہ پڑے تو میں بے پردہ نہ ہوں، میرا نقاب نہ اترے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے بڑی دفعہ دیکھا اس عورت کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا لیکن وہ کبھی بے پردہ نہیں ہوئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی اس کے اوپر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کو لاگو تھی۔ تو فرمایا لوگوں بیماری کو برا نہیں کہنا، بیماری کی وجہ سے اللہ درجے بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ بیماریاں ہمارے لیے رہ گئی تھیں، بلا اللہ کو ہم ہی ملے تھے، تو یہ کفریہ کلمات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 40 سال 50 60 سال زندگی تندرستی والی دی ہے تو اگر 1 2 سال بیماری آ بھی گئی تو ہم اللہ کی پچھلی نعمت کا کیوں انکار کریں؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کا
انکار نہیں کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے. تو فرمایا لوگوں اگر تم ان سارے مصائب پر صبر کرو گے تو میں تمہیں جنت کی خوشخبری عطا کرتا ہوں. فرمایا وبشر الصابرین، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی بھی مصیبت آتی ہے. اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کوئی فوت ہو جائے نا پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اگر کسی انسان نے اپنی جیب میں پیسے رکھے ہوئے ہیں اور پیسے نکالنے لگے جیب میں ہاتھ مارا پیسے نہیں ہیں تو پھر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑتا ہے. یعنی اس کی کوئی بھی چیز گم ہو جاتی ہے، کوئی بھی نقصان ہوتا ہے، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی گر جاتی ہے، ہر مصیبت پہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے. تو فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، جن کے اوپر اللہ کی مہربانیاں اترتی ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں واولئک هم المهتدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو اللہ کے آزمائشوں پہ پورے اترتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی آزمائش اور مصیبت سے بچا کے رکھے. اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنا رحم اور کرم فرمائے. اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا کرے، اللہ سب کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں اللہ بھی ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.